السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 255۔ اب قصہ میں شروع کر رہا ہوں صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب کا۔ یہ دونوں بھی بہت بڑے چودھری تھے مکہ مکرمہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا اخلاق برتے۔ پارٹ نمبر 1۔ صفوان ابن امیہ، ان کے پاس ہتھیار تھے، زمینیں تھی، مال تھا، مزاج کے بہت سخت تھے۔ صفوان کا مطلب ہے چٹان، تو مزاج بھی چٹان جیسا تھا ان کا، اور بہت ہتھیار تھے ان کے پاس۔ عمیر ابن وہب یہ ان کے دوست تھے۔ عمیر ابن وہب جو ہے یہ لوگوں کو قتل کرنے میں ماہر تھے، جیسے شوٹر ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ کوئی بھی کام کرنا ہوتا یہ عمیر ابن وہب ہوتے تھے۔ ان دونوں نے آپس میں چپکے سے ایک مشورہ کیا اور حتیم میں بیٹھ کر کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حتیم میں بیٹھے، اور حتیم میں بیٹھ کر دونوں نے پلاننگ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی۔ دونوں نے باتوں میں یہ کہا کہ بھائی عمیر، بدر کے اندر تیرے رشتے دار بھی مارے گئے، میرے بھی مارے گئے۔ عمیر نے کہا کہ ہاں بھی آپ کے بھی مارے گئے، میرے بھی مارے گئے۔ پہلے بات ذہن میں رکھو کہ صفوان یہ ٹاپ ہے، عمیر ابن وہب ان کے ساتھی ہیں۔ صفوان مال لگاتے تھے، فلاں کو قتل کر، فلاں کو قتل کر، فلاں کام بجا، فلاں کام بجا، پیسہ میں دے دوں گا۔ یہ صفوان ابن امیہ، یہ دونوں چیزیں سمجھو گے تو پورا قصہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ٹاپ 1 تھے، آپ کے اخلاق۔ اب یہ دونوں حتیم میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں ہم تو جو ہار گئے، اب ہم جو بالکل پریشان ہیں۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ دیکھو میں ایک کام کر، تو مدینہ جا اور مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اور مدینہ منورہ جانے کے لیے تیرے پاس بہانہ بھی ہے۔ آدمی مدینہ کیسے جائے؟ کوئی بہانہ ہونا چاہیے، یا تو لڑنے کے لیے جائے، تو ایک آدمی تو لڑ نہیں سکتا، وہاں بہت بڑا جتھا ہے مدینہ منورہ میں، مسلمان ہے۔ تو کہ تیرے لیے بہانہ یہ ہے کہ تیرا بیٹا قید ہے۔ یہ عمیر ابن وہب کا بیٹا قید تھا مدینہ منورہ میں، تیرا بیٹا قید ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے گا کہ مدینہ تو کیوں آیا، تو کہہ دینا بھی میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرے بیٹے جیل میں ہے تمہارے پاس۔ تو عمیر ابن وہب نے کہا کہ ہاں بھائی صاحب میں جاؤں، چونکہ بہت تھے صفوان ابن امیہ، میں جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میرے بال بچے بھی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پکڑا گیا، لوگوں نے پکڑ لیا، تو میرے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں حتیم میں، دونوں کے دونوں۔ میرے بال بچے ہیں، میں مقروض بھی ہوں، اور ہتھیار بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ دیکھ بیٹا، دیکھ بھائی، سن عمیر، سن، جتنا تیرا قرضہ ہے وہ میرے ذمے، تیرے اگر تو پکڑا گیا، مر گیا، کسی نے مار دیا، تو تیرے بال بچوں کا خرچہ میرے ذمے، تیرا قرضہ میرے ذمے، اور جہاں ہتھیار کی ضرورت ہے، جان سے بھی تجھے پستول چاہیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جان سے بھی تلوار چاہیے، میں بازار میں لے جاتا ہوں، تو پسند کر، بس تیرا کام یہ ہے، تجھے جو چاہیے تو لے لے، محمد کو قتل کر دے بس، تاکہ لڑائی ختم ہو جائے حجاز سے۔ لیکن اسی آدمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ لڑائیاں چل رہی ساری دنیا کے اندر۔ یہ صفوان ابن امیہ نے کہا۔ چنانچہ عمیر ابن وہب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ دونوں مشورہ کر کے وہاں سے اٹھے۔ شر کا مشورہ تھا یہ، مشورہ خیر کا بھی ہوتا ہے اور مشورہ شر کا بھی ہوتا ہے۔ یہ شر کا مشورہ کر رہے تھے، دونوں کو دونوں اٹھے،
اور دونوں کو دونوں گئے بازار میں جا کر قیمتی تلوار خریدی، اور تلوار خرید کر یہ کہا کہ مجھے یہ تلوار خرید کر دو، یہ تلوار میرے لیے آسان ہے، کسی کو حملہ کرنا ہو، کسی کو مارنا ہو۔ یہ تو صفوان ابن امیہ نے پیمنٹ کیا، اور پیمنٹ کر کے وہ تلوار ان کو دی۔ جب دونوں روانہ ہونے لگے تلوار خرید کر، تو عمر ابن وہب دیکھنے لگے کہ چمک برابر ہے کہ نہیں، تیز برابر ہے کہ نہیں۔ تو سب دیکھا تو صفوان ابن امیہ نے کہا بھئی برابر دیکھ لینا، جو تجھے چاہیے لے لے، بس تو میری تمنا پوری کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر۔ چنانچہ عمر ابن وہب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن چچا، صفوان ابن امیہ سے کہہ رہے کہ چچا ایک کام اور کرو، آپ مجھے زہر بھی خرید دو تاکہ میں تلوار کو زہر میں بجھاؤں۔ اگر تلوار میں نہ مار سکا تو کم سے کم یہ تلوار خالی تھوڑا سا ٹچ کر لوں گا، تو وہ زہر جو ہے پورے بدن میں سرایت کر جائے گا، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے۔ اس جگہ لے لے، کیا بات ہے، زہر دے دے بھائی۔ زہر بھی خرید لیا۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔